بسم اللہ الرحمن الرحیم غلامان پیر سیال کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان خوبصورت اور روح پرور سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک اس اہتمام کو، اس محفل کو، ان ساری محبتوں کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، 11:15 بج چکے ہیں، اور بعد میں ایک مہمان ثنا خان بھی موجود ہیں، تو میں اختصار کے ساتھ جو گفتگو کا آج کا موضوع ہے وہ صرف یہی ہے کہ محفل میلاد کی شان کیا ہے، اور انشاءاللہ 3-4 پوائنٹ میں آپ کو دوں گا، سنیے گا اور ذہن میں بٹھائیے گا اور نئے لوگوں کو سنائیے گا۔ انشاءاللہ کوئی مائک کا انکار نہیں کر سکے گا۔ بس گزارش یہ ہے کہ صرف لنگر پہ زور نہ ہو، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، سنیوں کے اینڈ جا کے لنگر پہ ہو جاتا ہے، نہیں، جو سنے اسے ذہن میں بٹھائیں۔ میں ترتیب کے ساتھ، میرا انداز بھی سمجھانے والا ہوتا ہے، ذوق آپ نے کافی لیا ہے اور لیں گے بعد میں۔ اب 2-4 باتیں ایسی ہو جائیں کہ آپ کسی کو بتا سکیں کہ ہم محفل میلاد کیوں کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں صرف اشارہ کروں گا، کچھ باتیں اشاروں میں ہوتی ہیں، اور محبت کی باتیں ویسے بھی اشاروں میں ہوتی ہیں، اور بعض مقامات پہ جو صراحت ہوتی ہے وہ نقصان بھی دے جاتی ہے نا، تو اشارے سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تو پھر آپ کا دل کہے گا کہ اس محفل میں گزارا ہوا ایک لمحہ صدیوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ بس توجہ کے ساتھ ذرا سنتے جائیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کی محفل کا نام ہے محفل، بولو، ہاں اونچا بولتے، محفل۔ بلوانے کے لیے کچھ بولنا بھی پڑتا ہے نا۔ اب دیکھیے، نماز کس کی ہے؟ بولیں، ہاں، کہتے نا گج وج کے، ذرا بولو پھر، گج وج کے، ہے نا؟ اللہ، نماز کس کی ہے؟ اللہ کا۔ روزہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حج، زکوٰۃ، تہجد، نوافل، اذکار، تسبیح، اور میلاد کس کا ہے؟ آمنہ کے۔ نعتیں کس کی ہیں؟ درود کس کا ہے؟ سلام کس کا ہے؟ یہ ساری محفل کس کی ہے؟ یہ نعرے کس کے ہیں؟ یہ آنسو کس کے ہیں؟ یہ محبتیں کس کی ہیں؟ یہ تڑپتے ہوئے دل کس کے ہیں؟ اب ایک بات یاد رکھیں، نماز اس کی نہیں، میلاد اس کا نہیں۔ نماز اور میلاد اس کا نہیں، بالکل اپوزٹ۔ 1% بھی اشتراک نہیں ہے۔ میلاد سارے کا سارا اس کا،
اور نماز ساری کی ساری یہ طے شدہ ہے نا. اب آج کی گفتگو میں نے صرف یہ بتانا ہے کہ جو اس کا ہوتا ہے، جو اس کا مقام کیا ہے، اور جو اس کا ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے. جو اس کا ہوتا ہے اس کی شان کیا ہے، اور جو نسبت خدا کہاں ہے اور نسبت مصطفیٰ کہاں ہے. اور ذہن کو خدشات سے پاک کرنے کے لیے ایک آیت پہلے پڑھ لیں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. مولا جس کو چاہتا ہے، بولو اجے 12 نہیں بجے، تھوڑا یا ٹائم ہے، اگر اب بولو تو جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو جس نے ہر ایرے غیرے کو عزت دی ہے، جب اس نے یار کو نوازا ہوگا تو کتنی عزت دی ہوگی. کیا بات بولیں. اگر آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو یہاں بٹھائیں، خود نیچے بیٹھیں اور مہمانوں کو یہاں بٹھائیں، تو پھر مولا کو حق نہیں کہ وہ اپنے یار کو جہاں چاہے رکھے؟ کسی کو اعتراض کا کوئی حق؟ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے. وہ جس کو چاہے جتنی چاہے عزت دے. جب بندوں کو عزت دے رہا ہے، اولیاء کو عزت دے رہا ہے، تو جس کی خاطر ساری عزتیں بنی ہیں، عظمتیں بنی ہیں، مخلوق بنی ہیں، شانیں بنی ہیں، اور جس کی خاطر خود اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، کیا بات. اس مصطفیٰ کو کتنی عزت دی ہوگی. بس یہی بتاؤں گا تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس محفل میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے. اس لیے کہتے ہو نا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار 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 سارے کہہ دے ہو سرکار، تھوڑا جا اونچی کہہ دے ہو سرکار، تھوڑا جا ہو اونچی سرکار بلاتے ہیں. اور خدا کی قسم آپ بن بلائے نہیں آئے، ہاں بن بلائے. بہت سی دنیا بستروں پہ ہے، ہاں آرام میں ہے، تفریحات میں ہے، گھروں میں ہے. اور لوگوں، تم اس گھر میں نہیں بیٹھے، اس حویلی میں نہیں بیٹھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، نیچے والا بے شک پاکستان ہے، پر اوپر سارا ماحول مدینے والا. یا رسول اللہ. اب پہلا پوائنٹ ذہن میں بٹھا لیجیے، کوئی مشکل بات نہیں، اور جو بات بھی کروں گا متفق علیہ، کسی ایک مسلک کی نہیں، بلکہ دیکھیے عرش کس کا ہے؟ اونچی بولو. عرش الہی کہتے ہیں، کس کا عرش ہے؟ اور مدینے میں قبر کس کی ہے؟ بولو نا. آمنہ کے عرش اس کا ہے، اور قبر آمنہ کے. عرش کی نسبت ادھر، قبر کی نسبت ادھر. اس کا عرش نہیں ہے، اس کی قبر نہیں ہے. بولو نا. وہ تو ایسا زندہ ہے جو اس میں فنا ہو جائے وہ نہیں مرتا. اب دو نسبتیں آ گئیں. عرش کی نسبت نہیں بولنا، عرش کی نسبت اور قبر کی نسبت، گنبد خضراء کی نسبت. دو نسبتیں آ گئیں. اب آؤ پوری امت کا متفقہ فیصلہ، کسی مسلک سے پوچھ لو،
پوری امت کا متفقہ فیصلہ، خدا کی قسم، جس زمین پر مصطفیٰ کا جسم رکھا ہوا ہے، سنہری جالیوں کے اندر، گنبد خضرا کے نیچے، وہ زمین کے ذرے، خاک کے ذرے جن پر جسد مصطفیٰ رکھا ہوا ہے، قیامت تک رکھا ہوا ہے، جہاں دنیا جا کے سلام پڑھتی ہے، درود پڑھتی ہے، محبتوں کو کمال تک پہنچاتی ہے، آنسو بہاتی ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتی ہے، خدا کی قسم پوری امت کا متفقہ فیصلہ، اس زمین کے حصے پر مصطفیٰ کی قبر ہے اور مصطفیٰ کا جسم رکھا ہوا ہے، یارو اس کا مقام اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ۔ اب بتاؤ اللہ والا کہاں ہے اور مصطفیٰ والا کہاں ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، مولا جسے چاہے۔ مولا نے کہا سونیا عرش میرا پیچھے رہ گیا اور تیرے قدموں سے لگنے والی مٹی آگے نکل گئی، نسبت جو تیری مل گئی، نسبت تیری مل گئی، تعلق تیرا مل گیا، پہچان تیری مل گئی، معرفت تیری مل گئی، میں تو اپنی پہچان بھی تجھ سے کروا رہا ہوں کہ میں رب محمد ہوں، خالق محمد ہوں۔ تو پھر سونیا جب تیری نسبت سے میری پہچان ہو رہی ہو تو پھر میں چاہتا ہوں میری نسبت بے شک پیچھے رہے مگر تیرا تعلق سب سے آگے رہے۔ اب یاد رکھنا، اب کسی کی معراج وہاں پہ نہیں ہوگی، معراج ہوتی ہے بلند جگہ پہ۔ وہ کبھی بلند تھا مصطفیٰ کی معراج سے پہلے، اور جب میرا مصطفیٰ بلند ہوتا گیا تو ہر بلندی پستی میں بدلتی گئی، پھر آسمان بھی نیچے رہ گئے، لوح و قلم بھی نیچے رہ گئے، عرش و کرسی بھی نیچے رہ گئے، مکان و لا مکان بھی نیچے رہ گئے۔ پہلے بلند تھے، سب کچھ نیچے رہ گیا، مصطفیٰ کے قدم سب سے اعلیٰ ہو گئے، اور معراج اعلیٰ جگہ پہ ہوتی ہے، بلند جگہ پہ ہوتی ہے۔ لوگوں اب کسی کی معراج ادھر جانے میں نہیں ہے، اب جس نے معراج کرنی ہے در محمد مصطفیٰ پہ آ۔ اس لیے کہا کہ میری معراج تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اور امام احمد رضا اس سے بھی پہلے کہہ گئے بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو اب یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور ایک بات پہ غور کریں، اب ادھر والے بھی ادھر آتے ہیں، فرشتے کہاں جاتے؟ بولو نا، در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ اب نوری بھی خاک کی طرف آ رہے ہیں، مصطفیٰ کا جسم اطہر خاک پہ رکھا ہوا ہے، اور قربان جاؤ فرشتے کس کے ہیں اور ہم غلام کس کے ہیں؟ خدا کی قسم جو ادھر والے ہیں وہ ایک دفعہ آتے ہیں، دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جو ادھر والے ہیں اور جو نسبت خدا کے حامل ہیں وہ ایک بار آتے ہیں، اور ادھر والے بار بار آتے ہیں۔ تو پھر کرو فیصلہ، مولا نے کس کی نسبت کو آگے رکھا؟ بولو نا، اب نماز کس کی ہے، روزہ کس کا ہے، عبادت کس کی ہے، اور میلاد کس کا ہے؟ یہ رونق کس کی ہے، یہ میلہ کس کا ہے، یہ نغمے کس کے ہیں؟ تو پھر خود سمجھ جاؤ، مجھ سے نہ کہلوانا کہ نماز کا مقام کیا ہوگا اور مصطفیٰ کی نعت کا مقام کیا ہوگا۔ یہ پہلا پوائنٹ یاد رہے گا۔ عرش کس کا ہے؟
اور قبر اور کس کی شان زیادہ ہے؟ بولیں نا. اب دوسرا پوائنٹ، شریعت میں 2 لفظ ہیں بڑے مشہور، آپ جانتے ہیں 2 لفظ. ایک ہے ولی، کیا یہ آپ نے ولیوں کی تصاویر لگائی ہیں نا، ایک ہے، اور دوسرا ہے صحابی. کیا؟ ایک ہے اور دوسرا ہے. اچھا بتائیں ولی کس کا ہوتا ہے؟ وہ بولو یار، ولی کس کا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہو؟ ولی اللہ، الا ان اولیاء اللہ ہے. تو ولی کس کا ہوتا ہے؟ اور صحابی کس کا ہوتا ہے؟ آمنہ کے لال کا. اس کا ولی کوئی نہیں، اس کا صحابی کوئی نہیں. کوئی ایک نبی صاحب وحی ہو کے بھی اس کا صحابی نہیں ہے. بولو کوئی ہے بھائی؟ تو ولی کس کا ہوا اور صحابی کس کا ہوا؟ آمنہ کے لال کا. ولی کی نسبت صحابی کی نسبت، ولی ادھر والا، صحابی ادھر والا. اب پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے. سنیوں سے پوچھ لو، دیوبندیوں سے پوچھ لو، وہابیوں سے پوچھ لو، کسی مسلک سے پوچھ لو، متفقہ فیصلہ ہے کہ ادھر والے سارے بھی جمع ہو جائیں، ادھر والے ولی سارے بھی جمع ہو جائیں تو خدا کی قسم ادھر والے ایک صحابی کے قدموں کے برابر نہیں. تو مولا نے کس کی نسبت کو آگے رکھا؟ بولیے، کس کی نسبت کو آگے رکھا؟ آمنہ کے لال کی نسبت کو. مولا نے کہا سہنیا سب کچھ میری عبادت کریں مگر تیرے دیدان کی شان ہی اور ہے، تیری صحبت کا مقام ہی اور ہے، تجھے دیکھنے کی تاثیر ہی اور ہے. یہ داتا، یہ بابا، یہ خواجہ، یہ غوث اعظم سارے بھی جمع ہو جائیں مگر تیرا دیدار کرنے والے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اب بولیے صحابی بنتا کیسے؟ کوئی مخصوص وظیفہ ہے؟ بولیں. گاؤں سے ایک شخص آیا اور یار کے پیچھے ایک نماز پڑھ لی اور ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کا چہرہ تک لیا تو کیا بن گیا؟ کچھ ہی بولو. پھر گیا، دوبارہ موقع ملا ہی نہیں تو کیا بن گیا؟ اب کائنات کے سارے ولی مل کے نا اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ابو بکر کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، کیا بات. خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، دیگر کبار صحابہ کی شان تو بہت. اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیں، بات کو سمجھ لیں، کوئی شخص ایک سجدہ کر کے ولی بن سکتا ہے؟ بولیں. ایک روزہ رکھ کے ولی بن سکتا ہے؟ ایک نماز پڑھ کے ولی بن سکتا ہے؟ بولو نا. ایک رات کی تہجد پڑھ کے ولی بن سکتا ہے؟ مگر دیدار مصطفیٰ ایک لمحے کا بھی ہو گیا تو صحابی بن گیا. کیا بن گیا؟ صحابی بن گیا. اب ذرا بتانا مولا نے اپنی عبادت کو آگے رکھا ہے یا مصطفیٰ کی صحبت کو آگے رکھا ہے؟ بولو نا. مولا نے کہا سہنیا میرے لاکھوں سجدے تیرے دیدار کے ایک لمحے پہ قربان ہو جائیں، میرے لاکھوں روزے تیرے دیدار کی ایک ساعت پہ قربان ہو جائیں، میرے ذکر کی لاکھوں راتیں تیرے دیدار کے ایک لمحے پہ قربان ہو جائیں. سہنیا تیرے دیدار کو میں نے سب عبادتوں کی جان بنا دیا ہے، توحید کی جان بنا دیا ہے، قرآن کی جان بنا دیا ہے. تیرے دیدار میں وہ مزہ رکھا ہے کہ جماعت صحابہ ظہر کی نماز بھی پڑھ رہی ہوگی نا اور بیچ میں پہنچیں گے، تو پردہ ہٹائے گا اور تیرا چہرہ سامنے آئے گا تو کوئی اور نہیں، یہی صحابہ حالت نماز میں بس
سینہ قبلہ کی طرف رہے گا، چہرہ پھیر کے جائیں گے، تیرا دیدار کرتے چلے جائیں گے۔